کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت لکھ کر آگے فرماتے ہیں کسی کتاب کی تصنیف اور اشاعت کا اصل مقصد اسی فن اور علم کو جاننا ہے۔ اگر کوئی یہ کتاب ہے یہ کس مقصد کے لیے، کس نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، تو کسی کتاب کی تصنیف کبھی وہ مصنف نے لکھی کہتوں اور اشاعت کہ پھیلائی کیوں جا رہی ہے، تو کسی کتاب کے تصنیف اور اشاعت کا اصل مقصد اسی فن، اسی کام اور علم کا کو جاننا ہے جس فن کی وہ کتاب۔ اگر احادیث کی شرح کی گئی ہوگی اسی فن، قرآن کی تفسیر اسی کا فن، طریق کی بات اسی کا فن، فارمولے کے ساتھ وہ ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی تصنیف کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ کیوں کی گئی ہے، اس میں لکھا کیا ہوا ہے، کہانی کیا ہے۔ اب بات کو سمجھنا آگے اور مجھے بتانا ہے تم نے۔ پھر فرمانے لگے کہ اگر اس کتاب کو تم تکیہ بنا لو، پیٹھ پیچھے لگا لو، سرہانے رکھ کے سوئیو، اگر تم اس کا تکیہ بناؤ گے تو وہ تکیہ تو بن جائے گا لیکن یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ میں کتاب سرہانے رکھ کے سویا، لکھا کیا ہوا ہے یہ نہیں مجھے معلوم، کرنا کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اس کا میں تکیہ بنا لیتا ہوں۔ جیسے اکثر وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بندے کو ایک ہیرا مل گیا بڑا نادر قسم، اس نے اس کے سوراخ کر کے نا تو گدھے کے گلے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ گدھا اس لائق ہے، کیا ہیرا ہے، اس کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک جوہری نے دیکھا، کہتا کتنے کا، 10-12 روپے دے دے یار، 10-12 روپے دے دے۔ اس نے 10-12 روپے کا وہ ہیرا لے لیا جس کی قیمت لاکھوں کی ہوگی، وہ ہیرا لے لیا۔ دوسرے نے کہا کہ وہ تو کھوتا سی نا، وہ بھی کھوتا سی، انہیں کھوتے تھے گلے چ بنتا، تو سمجھدار سے تینوں پتہ قیمت کی ہے، تو لیتا کنے دا 10-12 روپے دا، بیچنا کنے دا اینے دا، جنہوں قدر و قیمت دا پتہ ہے اور بازار کی چیز خرید لینا ہے، اے بعد چو کام آئے گی، اس کو یہ معلوم ہے یہ مشین میں خریدنے لگا ہوں کس کام آئے گی، یہ میرے کام کیا۔ ہر کوئی اپنے کام کی مرضی کی چیز خرید لے گا، لیکن اگر تم اس کا تکیہ بناؤ گے، لیکن وہ اگلا واقعہ یہ تھا، وہ ہیرا جو تھا نا، ہیرا اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ کہتا تو کیوں گرا ہے؟ کہتا ہوتا کھوتا ہے، تو کھوتا تھوڑی ہے، تو میری قیمت گھٹ کیوں لائی ہے؟ تو جڑا بندہ قیمت لان لگے، آگے جیسے بیان ہوگا، اگر تم اس کا تکیہ بناؤ گے تو وہ تکیہ بن جائے گا، لیکن یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان عبادت نہ کرے بلکہ دوسرے کاموں میں لگا رہے تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ بنا کس کام کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بنا کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب وہ عبادت نہ کرے دوسرے کاموں میں لگا رہے تو جس فن کا ہے، جس اللہ نے اس فنکار کو بنایا ہے، اس فن کو تخلیق کیا، اس بندے کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کر کے کہا تو اس کام کا ہے، اب وہ کام نہیں کرتا، ادھر مار ادھر مار ادھر مار، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم کتابوں کا تکیہ، جیسے سعودیہ میں وہ قرآن کو تکیہ بنا لیتے ہیں، قرآن کو ہی بیٹھ جائیں، ان کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، اللہ کے نام کی بھی قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ان کے نزدیک ادب نہیں ہے، قرآن کا بھی ادب نہیں ہے، اس لیے اسے تکیہ بنا لیتے ہیں، نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں۔ اگر تم اس کا تکیہ بنا گے وہ تکیہ تو بن جائے گا لیکن تمہاری غلطی ہوگی۔ اس طرح اگر انسان عبادت نہ کرے گا بلکہ دوسرے کاموں میں لگے گا تو یہ اس کی غلطی ہوگی کہ جس کام کے لیے پیدا کیا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کر رہا ہے۔ تلوار کا اصل مقصد اس کے ذریعے فتح پانا۔ تلوار ہاتھ میں ہے، لے کر نکلے ہو کس لیے؟ کہ میں دشمنوں پر فتح پاؤں گا۔ تو تلوار کا اصل مقصد اس کے ذریعے فتح پانا ہے۔ وہ کھوٹا بھی بن سکتی ہے، وہ تو چیز لٹکائی بھی جا سکتی ہے، ان دبا کے ہوتے کوئی چیز لٹکا دو، بھاجی ایس کا ماندی، لیکن فرمایا تلوار کا اصل مقصد اس کے ذریعے فتح پانا ہے۔ وہ کھونٹا بھی بن سکتی ہے لیکن اس کھونٹے کے نام، اس سے کھونٹے کا کام لگا تیری حماقت ہوگی۔
اس لیے اگر کتاب تیرے پاس ہو پڑھے ہی نہ تو فائدہ کیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اگر عالم ہو اس کے پاس کتابیں ہوں اور اتنی مقدار میں ہوں کہ لاکھوں کی بنتی ہوں پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اس پر کیونکہ اس کے استعمال کی۔ اگر جاہل ہو اس کے پاس کتابیں ہوں اور وہ بیچ کر حج کر سکتا ہو تو اسے حج کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے فائدے کی نہیں ہے، بیچ دے، جاہل ہے تو۔ لڑکا آگے اگر فرض کرے آپ نے الماری سجائی ہو کتابوں کی بھری ہو، پڑھنی آپ کو ایک نہ آتی ہو، کہا کتنی کتابیں ہیں یار، کیا بات ہے، بڑے ہی عالم آدمی ہے۔ کہتا نہیں یار ویسے دکھاوے واسطے رکھی ہیں کہ ساڈے کو لین، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک تو اسے سیکھے گا نہیں یا کسی کو پڑھائے گا نہیں، یار ذرا میں پڑھ کے سنا دے یار، الہیا کی، جب تک پڑھے گا نہیں کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر کہا کہ بندے کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اگر وہ عبادت نہیں کرے گا تو وہ اس کام سے واقف نہیں ہے۔ تلوار کا کام ہے فتح کرنا، تلوار لے کر جاؤ گردنیں کاٹتے ہوئے نکل آؤ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے پوچھا حق کی ہے سرکار؟ کہا اس تلوار کو پکڑنا ہے اور دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے آخر تک جانا۔ کہا سرکار میں کراں گا۔ انہوں نے سرکار سے تلوار لی اور ایسے انداز سے متکبرانہ انداز سے چلے، سرکار نے فرمایا ویسے یہ انداز حرام ہے لیکن اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس طریقے سے چلا نا اس کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے پکڑتے پھاڑتے بندے مارتے، جب آخر پر پہنچے تو عورتوں کی باتیں آنی شروع ہو کہ پیچھے عورتیں کھڑی۔ تو اس لیے جس فن کا ماہر ہے اسی سے کام لیا جائے گا۔ جب آپ کتاب سے غلط کام لیں گے یا تلوار سے غلط کام لیں، کیا انہوں ایسے کر کے وارد ہوتے اوکے کہتا چڑیاں لٹکا دو، بچیاں دے نیپیاں لٹکا دو، تو جی چلو ایسے کام آ جائے گی۔ کئی بندے ہوتے نا جیسے وہ واکنگ مشین لے لیتے ہیں، بعد جو ہوتے کپڑے ہی باندھے رہتے ہیں، دوڑ ہی نہیں لاندے، بھائی لی کیوں دی، ٹائم نہیں ملتا۔ بڑا مشکل کام ہے چلنا، بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا۔ میں نے 20 منٹ آدھا گھنٹے سے پہ چلنا ہے۔ بندہ کہ مر جانا ٹھیک ہے، گولی کھانا ٹھیک ہے، ایسے نہیں میں چلنا، میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے گا چلنا تھا۔ وہ لے کر رکھ لے گا، اوپر چڑیاں ڈالتے رہے گا، بچوں کو استعمال نہیں کرے گا، بیچ دے بابا تیرے کام کی نہیں ہے۔ کام اسی کا ہے کہ جو چلے گا، جو کام کرے گا۔ تو کہا گیا کہ تلوار کا اصل مقصد اس کے لیے فتح پانا ہے، وہ کھونٹا بھی بن سکتی ہے لیکن اس کے کھونٹے کا کام لے گا تیری حماقت ہوگی۔ ہر انسان کی تحلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن ہر ایک کا عبادت خانہ جدا ہے، ہر ایک کا عبادت خانہ جدا ہے۔ شریف کا معبد تو کرمنا یعنی کرام کیا گیا، اور لئیم کا معبد اسکمتہ یعنی بیمار کیا گیا۔ جو شریف آدمی ہے وہ عبادت کر کے کرمنا بنی آدم ہم نے اس کو عزت دی ہے وہاں پر پہنچ جائے گا، اور جو لئیم ہے تو وہ اس کا معبد کیا ہوگا کہ وہ دل نہیں کرتا، بیمار ہے، میں عبادت کرنے سے بیمار۔ جو لوگ نہیں بولتے میرے کپڑے پلیت نے پاجی، بیمار آدمی چٹا بہ گیا نا پاجی۔ ایک آدمی کو مجھے کہنے لگا میرے کپڑے پلیت نے، میں کہ اینجی نماز پڑھ لے میرے تے پا دے، پڑھ نپاک کپڑے نماز پڑھ دے، کل میرے تے قیامت والے میرے تے پا دے۔ پاجی نے کیا سی میں قبول کیا، آیا چلیے، نہیں میں کہا میرے تے پا نا، آ چلیے۔ ہوں جانا کیوں نہیں چاہتا سی؟ جانا کہ وہ بہانا مک گیا نا، جب بہانا مک جائے تو بندہ کرے کی؟ ہر ایک نے نا اپنا ایک بہانا رکھا ہوتا، نہیں میں اینج، جب بہانا مک جائے تو پھر تو چلنا ہی پینا نا۔ ایک بندہ بیمار ہو کہ یا اللہ میں ٹھیک کر دے میں چلاں گا، اور جب ٹھیک ہو جائے بہانا مک جائے تو پھر انہیں نہیں چلنا۔ اسے اس لیے نہیں چلنا کہ وہ تو بہانا لگا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بچنے کے لیے نا کسی کام سے بہانے لگائے ہوتے ہیں، اور تو کام پہ نہیں آیا، میری ماں بیمار ہو گئی، اور تو کام پہ نہیں آیا، میری سائیکل پنچر ہو گئی، اور 365 دنوں سے 365 بہانے ہونے تھے، وہ نے کام نہیں کرنا۔ لیکن کوئی جینون کیس ہوتا ہے، ایک بچی ہمارے گھر میں کام کرنے آتی ہے، گھر والے کہنے لگے 20,000 بل آ گیا، 2,000 مل جائیں گے، انہوں نے دے دیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے 2,000 مانگے، میں کہ اسے واپس نہیں لینا، وہ اچھی بچی ہے ٹھیک ہے، میں نے محسوس کیا مخلص ہے، اسے پیسے واپس نہیں لینے 2,000، کیونکہ جو بل آیا ہو سکتا ہے انہوں نے سب نے مانگ کے 20,000 پورا کر لینا، لیکن کچھ چیز ہمارا بھی ہو جائے پھر کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے میں کہ ان سے پیسے واپس نہیں لینے۔ تو ہر ایک نے ایک بہانہ لگایا ہوتا ہے،
کہ میں اس وجہ سے جو بہانے نہیں نہ لگاتا اللہ کو بڑا پسند ہے. میں نے آگے کہا تھا تیرے پاس دین پر چلنے کے بہانے ہونے چاہیے, دین سے بچنے کے بہانے نہیں ہونے چاہیے. تیرے پاس دین پر چلنے کے بہانے ہوں, دین سے بچنے کے بہانے نہیں ہونے چاہیے. جس کے پاس دین پر چلنے کے بہانے ہیں کامیاب آدمی. اور کیوں چلنا چاہنا ہے؟ میرا دل کرتا ہے بھائی چلن. اور کیوں داڑھی رکھی ہو؟ میرا دل کرتا ہے جی داڑھی رکھنا. بہانے چلنے کے ہیں, بچنے کے نہیں ہونے چاہیے. لاکھوں بہانے ہمارے پاس چلنے کے ہونے چاہیے, لاکھوں بہانے ہمارے پاس تہجد پڑھنے کے ہونے چاہیے, لاکھوں بہانے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے ہونے چاہیے, لاکھوں بہانے ہمارے پاس نیک کام کرنے کے ہونے چاہیے. بہانے ڈھونڈنے چاہیے نا. میں نے آگے بتایا نا, اللہ خزانوں کا مالک ہے, اللہ کریم ساری طاقتوں کا مالک ہے, اللہ کریم کے پاس سارے اختیار ہیں. ہاں بھائی یقین رکھتا ہے؟ کہتے ہاں رکھتا ہوں. میں کہ لے کے دہا, کیونکہ سب تو اوکھا کمے لینا مانتے تھے سارے ہی نے, پر لے کے دہا کہ یا اللہ تو ہے مجھے بھی دے, پھر کچھ کر, ایسے انداز اختیار کرے ہو جو بہانے لا. اور تیرا بہانا پسند ہے جو آخری جہنمی اور آخری جنتی کا واقعہ نہیں میں سناتا. وہ جہنم سے نکلے گا, یا اللہ جنت دہا دے, یا اللہ دوروں ہے قریبوں دہا دے, یا قریب ہے ذرا اندر داخل کر دے. جو اندر چلا جائے گا یا اللہ میں اتنے رہی ہوں, تیرے جنت میں کوئی مسئلہ تو نہیں. بہانے ڈھونڈنے کے بہانے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے کہ جنت کے 8 دروازے کھلوانے کیسے ہیں. بہانے. تو اس لیے ہمارے پاس لاکھوں بہانے دین پر چلنے کے ہونے چاہیے, بھاگنے کے نہیں. لاکھوں بہانے پڑھنے کے ہونے چاہیے, بڑے ہائی سے بھاگنے کے نہیں. آئی میں امی ٹیوشن نہیں جانا, میں ٹھڈ پیڑ ہوتی پئی, یہ نہیں کہنا امی میں جانا ہے, چاہے میں ٹھڈ پیڑ ہونی پہ میں جانا ہے. بھاگنا نہیں, تو بھاگنے کے بہانے نہیں ہونے, پھنسنے کے بہانے ہونے چاہیے. یا اللہ میں پھنسا. ایک واقعہ آتا ہے, ایک بندے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ آ کے اللہ سے پوچھنا میرا مقام کون سا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جتوں جنم کر کے دہانا ابلدا نا, اتنے نا میں ڈھکن بنا کے لانا, ڈاٹ بنا کے لانا بند کرنے واسطے, تاکہ وہ جڑا انج کر کے نکلنا شولا اینو پوے. وہ آ کے موسیٰ کلیم نے, یار تیرا مسئلہ بڑا خراب ہے, اللہ نے تینوں اتنے لانا جتوں جنم دا انج کا دہانا کھلدا نا منہ اتنے ڈھکن بنا کے تینوں لانا. انہیں رقص کیتا, ودے چ آ گیا. کہندا شکر ہے اللہ نے کسی جگہ تو رکھیا ہے, کسی کام جوگے تے ہیں وہاں, اسے رقص کیا. انہیں کہ تو کا تو رقص چاہیں, کسی جگہ تو اللہ رکھیا ہے, جتنے رکھے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کہ کہا, اس بندے نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کہا وہ ہمارا بندہ ہے, ہم نے ویسے آزمایا تھا کہ کرتا کیا ہے, وہ بھاگا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنے رب سونا رکھے, ہم لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آگے بتایا نا یہاں درس دینا, بھاگنا نہیں ہے, بندے نہیں ہیں, لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا دوڑ کے آ جاؤ بھائی, جانے دو, جو جہاں پر لگا رہنے دو, تمہارے حصے کا کام تجھے مل جائے گا. تو بہانے ڈھونڈنا کیسے کر سکتے. وہ ایک فیس بک پر میں نے آرٹیکل لکھا نا, تو اس نے عجیب نے ایک بندہ اشفاق تھا, اس کے نیچے لکھا آپ بڑی دیر بعد آئے. وہ اشفاق لیل نہیں تھا, کوئی اور تھا, لیکن اس نے کہا نہیں میں ویسے تو پڑھتا ہوں لیکن میں مصروف رہتا ہوں, لیکن اس پیج کی ساری پوسٹیں پڑھتا ہوں. یہ میں نے صرف کمنٹ کیا, ورنہ پوسٹ اس پیج کی ساری پوسٹیں پڑھتا ہوں. اس پیج خاص طور پر کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اسی ہاتھ آ گئے ہیں, اسی عام لکھتے ہی نہیں. سن پتہ ہے کہ ساڈے قلم دھار ہے, تلوار والی دھار ہے, کسی نے کٹ دی ہے تو کسی نے فڑاندی ہے, پھاڑے ہوں تلوار تو بھی لے کے استعمال کر. کسی کو دلائل کم بار لگا کے دیتے. ایک کہنے لگا یار پوری کتاب ہی لکھ چڑھنا, تو پتہ ہے کتوں کٹ کے. کیوں لکھتا ہوں بیٹے؟ مجھے بچپن میں عادت تھی کہ کوئی کام کرنا ہے اس کا ریفرنس مجھے معلوم ہو, حوالے معلوم, میں سارے ہی حوالے نکال لیتا تھا. اب میرے پاس ریکارڈ آ جاتا تھا, یہ میں نے نکالا ہوا, سارے میرے پاس موجود ہیں, اور وہ ہونے چاہیے جو آسان انداز میں لوگ سمجھ لیں کہ یہ یہاں سے بات نکلی. اس لیے آسان, ابھی میں شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ پہ لکھا, جب آسان اور لکھ کر جب میں کہتے ہیں یار پوری کتاب ہے, کہ دل کرتا ہے نا میرے نبی کی شان ہے تو بیان کریں. میلاد کا چل رہا تھا اس لیے میں میلاد کے اوپر آرٹیکل چلاتا چلا گیا. تو کہا گیا کہ شریف انسان انعامات الہی کے وقت عبادت گزار بنتا ہے اور کمینہ مصیبت میں مبتلا ہو کر.
فرق کی ہے جب نیک بندہ کیا کرتا ہے جدو انعام ملتا ہے نا تو اور جھکتا رہتا ہے، اور کمینہ جدو مصیبت پہنتی ہے تد جھکتا ہے۔ ہم نے کب جھکنا ہے؟ جب انعام مل رہا ہو، جب نعمتیں مل رہی ہوں، جب تندرستی مل رہی ہو، جب فرصت مل رہی ہو، جب مصروف نہ ہو، تب اللہ کے آگے عبادت کرتے جانا۔ فرمانے لگے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں کھڑکی بنائی جس میں سے جھک کر گزرنا پڑتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے متکبر وہاں سے جھک کر گزرے۔ اب انہوں نے بات، مجھے نہیں معلوم یہ بات کہ ایسا تھا کہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھا تھا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جب قید کر دیا گیا نا تو جہانگیر بادشاہ نے بلایا، انہوں نے کہا جرن نا دروازہ وہ تھوڑا نیما رکھو، جو اینج کر کے لنگے گا نا تو تھوڑا جھک کے لنگے گا۔ حضرت مجدد الثانی جھک کے آپ نے جب گزرنے کے پہلے آپ نے پاؤں داخل کیا پھر آگے آئے، وہ ایسے نہیں آئے، پہلے پیر اندر کیا تو پھر اندر آئے، کہتے ہیں انج تو پھر انج صحیح۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کہاں کس طریقے سے گزرنے لگے اور بندہ کون ہے آگے بیٹھا ہوا، پھر آپ نے طریقے واردات بدلنا ہے، وہاں پر سمجھنا ہے کہ میں نے کیسے یہاں سے گزرنا ہے۔ بندے کو دیکھ کے جہاں پر جھکنے والی بات ہوگی ہم جھک کر بھی گزر جائیں گے، جہاں پر معلوم ہوگا یہاں جھکنا نہیں ہے، مقابلہ آڈا لانا ہے، وہاں پر آڈا لگا کر اس طریقے سے جھکنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر جھکنا پڑے تو کس طرح جھکنا ہے کہ نیچے سے سر کر کے گزر جائے، اور جہاں نہیں پھر آکڑ کے جھکنا کہ ہم بھی گزر رہے ہیں۔ آپ ایک بھی ہوں گے نا جو دین پر چلنے والا ہوگا، ایک بندہ بھی، وہ اس معاشرے میں سب کے لیے مشعل راہ ہوگا، وہ جہاں سے بھی گزرے گا ایک مثال ہو کر گزر رہا ہوگا، یار یہ بھی جا رہا ہے۔ ویسے میں نا کئی بندوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں لیکن نا ان کا چہرہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ یار کچھ حاصل کیا نہیں، ان کا چہرہ نہیں بتا رہا ہوتا۔ مثال ہے، ہم اکثر اوقات بازار پہ کھانے نہیں کھاتے، اگر کبھی گئے ہیں تو ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا، اچھے جگہ پر کھانا کھایا، گھٹیا جگہ پر ہم کھانا نہیں کھاتے، اوباش لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے، گندے طریقے سے نہیں کھاتے۔ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم اپنا سٹینڈرڈ ایک مینٹین رکھتے ہیں۔ ہم کو کیلے کے چھلکے کھا کھا کھینچ کر کے سٹتے نہیں ہوتے، وہی داڑھی والا ایسے کر کے کھینچ کر کے سٹتا ہوتا ہے، عجیب جہا لگتا ہے، پتو کی کرتا ہے۔ یعنی ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہوگا کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ فرض کریں میرے گھر کے باہر بھی کوئی کوڑا پھینک دے گا نا، یا شاپر پھینک دے گا، یا ساتھ والے نے ساتھ کر دیا، میں کیا کرتا ہوں، میں جھاڑو پھیرتا ہوں، سارا اٹھاتا ہوں، اپنی بالٹی لاتا ہوں، اس میں ڈال دو اندر سے۔ گھر والے کہ میں کہ بات سن، میرا نہیں دل کرتا ہے کونے پہ رکھو پھر آ جائے، وہ آ چلے آ جائے، بچے ٹھوکر مارے آ جائیں، اٹھایا اندر ڈال دو، کل لے جائے گا، جو آتا ہے کوڑا اٹھانے والا وہ لے جائے گا۔ میں نے یہ ایک مثال بنائی، میں باہر نہیں رکھتا کسی کا بھی ہو جو ہمارے سامنے آ جائے، بلکہ ادھر ادھر تک ہمیں تھوڑا جڑا کل چڑھنا ادھر کر لیتا، کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آمنے سامنے کا ہو جائے، نہیں تو وہ ساڑھے والی آ جانا ہے، میں ایسے کر کے رکھ لیتا۔ وہ ایک مثال ہے۔ مجھے سامنے والا کہتا پیر صاحب ایتے نہ کریا کرو، میں کہ میں ویلا ہوں میں ہو کام نہیں کرتا، میں کوئی شرم محسوس کرا کہ انہیں پیر صاحب کہتا پیر صاحب تینوں شرم آتی پہ تو ایسے جھاڑو پھیر دیا گا، یہ کہڑی گل ہے، تینوں شرم آتی نا جھاڑو پھیر دیا گا، مینوں کوئی شرم نہیں آتی جھاڑو پھیر رہے ہیں۔ صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں شرماتے ہیں، لوگ کس حالت دیکھ لینے گے، لوگ کس حالت میں دیکھیں گے، شریعت کے خلاف آپ نہ ہو۔ یہ کل وہ نیکر سی پہن کے آیا ہوا تھا یہاں تک، کیا نام ہے اس کا، حارث، یہاں تک نیکر پہن کے آیا، لیکن کیونکہ وہ شریعت کے مطابق سی، گھٹنوں سے اوپر نہیں تھی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ گھٹنوں سے اوپر پہن کے آتا پھر میں نے کہا بیٹے یہاں نہیں، تھوڑی تھلے پا لیا۔ اگر کوئی بندہ گھر میں بھی ایسے پہن لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق ہی ہے، لیکن اگر وہ کہ یار نہیں اس طرح اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی۔ حضور علیہ السلام طیبۃ والثناء نے جہاں تک میرے علم کے مطابق کبھی شلوار نہیں پہنی، آتا ہے کہ خریدی ہے پہنی نہیں، آتا ہے خریدی ہے پہنی نہیں۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک عورت گر گئی، سلپ ہو گئی، اس کے پاؤں ایسے کھلے نا، ایسے منہ کر لیا، انہوں نے کہا نہیں سرکار اس عورت نے شلوار پہنی ہوئی، ہم نے کہا اچھا لباس ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا لباس ہے کہ بھئی جو دھوتی پہننے والے ہوتے ہیں ان کا کئی پرابلم، دھوتی پہننے والوں کا کئی پرابلم، شلوار پہننا اچھا ہے،
کیونکہ وہ گدا گر بھی جائے نا تو شرم کا ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ پینٹ سے بھی اچھی شلوار ہے, پینٹ سے بھی اچھی شلوار ہے. اگر کہیں پر مشینوں میں کام کرنا ہو تو پینٹ اچھی ہے, مشینوں والے جگہ پر کام کرنا تو پینٹ اس لیے اچھی ہے بیٹے, کیونکہ میں اب یہ لگواتا نہیں, پہلے یہ میں لگواتا نہیں تھا. پہلے میں اس طرح نا, وہ دوسرے ہوتا ہے نا جو کھلا, یہ والا انداز کہ بھائی کھلا ہے نہیں رکھتے, وہ بعض اوقات میری موٹر سائیکل میں کسی کی موٹر سائیکل میں پھنس جاتا تھا پاس سے گزرنے والے. اس کے بعد کیونکہ میں نے کرنا چاہنا ہوتا تھا, میں نے پھر یہ باندھ دیا کہ نہیں, یہ ہمارے پروموشن نے فرمایا تھا یہ جو ہے نا کالر یہ فالتو ہے, کالر نال بنایا کرے. تو میں کالر ختم کر دیا تھا. کافی دیر سے میں کہا جب میرے پروموشن میں یہ کپڑا ہی فالتو ہے, کیوں بناتے ہیں آپ کو, جب اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. یوں کر کے یوں کرنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کیوں کر رہے ہیں, کسی کو نہیں مارے, ریزرو ڈیزائن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار اس کی شرٹ ہے اس کو چینج کریں, میں ویسے کہہ رہا ہوں جو سلائی ہم نے کرنے کپڑے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس طرح کریں, بڑا بنا لیں, جو آپ سمجھتے یہاں پر آتا ہے بنا لیں. لیکن یہ جو اس طرح کرنا ہے یہ کیوں ہے اس کا نہیں پتا. میری بات سمجھ میں آ رہی نا, کہ جب ہم کالر یہ لگا رہے ہیں, لگایا کیوں ہے, یا تو کہنا یار دا وزن پہنتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, تو مجھے کالر کا پتا وجہ بتا دے کہ اس وجہ سے لگایا جاتا ہے. ٹیلر ماسٹر یہ کالر لگاتا تو یہ مجھے بتا دے, مجھے نہیں معلوم. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا لباس ہے یہ شلوار. دوسری بات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تامد, ہمیشہ تامد باندھا تھا. رات کو خواب میں سرکار تشریف لائے اور فرمایا کل تیری موت کا دن ہے. مفہوم بتانے لگا, کل تیری موت کا دن ہے, کل تم نے روزہ ہمارے پاس کھول کہا. انہوں نے یہی تھا, عثمان کل روزہ ہمارے پاس کھولنا. یہی آتا کہ خواب میں سرکار تشریف لے, کہا کل روزہ ہمارے پاس کھولنا. انہوں نے کبھی شلوار نہیں پہنی تھی, اسے شلوار پہنی, کیونکہ معلوم تھا آج باغیوں نے قتل کرنا, شہید کرنا مجھے, اس لیے شلوار پہن لے کے میرا تہمت ادھر ادھر نہ جائے. یہ بھی مطلب مزیدار واقعہ نا, شاندار واقعہ کہ یار وہ کتنی دور رس بات ہے کہ بھائی ایک بندہ تہمت باندھ رہا ہے, مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جائے تب بھی کون سی بات ہے. لیکن نہیں, اس نے کہا نہیں, آج جو ہے نا میری موت کا دن ہے نا, تو جڑے خنجر چبھے آئے یا کچھ ہے تو میری شرم کا ظاہر نہ آئے, اس لیے آج میں شلوار پہن رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں جب یہ باتیں سنتا ہوں نا تو میں اپنے لیے آگے نا رستے بناتا ہوں کہ میں نے کیسے کرنا ہے, میں نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے, کہ میرا اگر ایسے ہوتا تو کیا ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں اکثر اوقات جلد انڈر شیپ کر لیتا ہوں. غلط کوئی نہیں, لیکن میرا دل نہیں کرتا. میں کہتا پتہ نہیں کدوں موت آئی ہے, تو 15 دن ہفتہ میں ضرورت نہیں محسوس کرتا. جب دل کرے میں پتہ نہیں کب موت آ جائے, کب مجھے کہیں لے کر جانا پڑے, تو انڈر شیپ تو ہی ہونی چاہیے یار. حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے, ککھ نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو اپنے دل کی بات بتائی کہ میرا دل کرتا ہے یار یہ بھی نہ ہو. بندے کو ذرا پاک صاف رہنا چاہیے نا, اس حالت میں رہنا چاہیے کہ یار ذرا گرد لوز نہ ہو کوئی بھی چیز. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کھڑکی بنائی جس میں سے جھک کر گزرنا پڑتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے متکبر وہاں سے جھک کر گزریں, اسی طرح اللہ نے متکبروں کے لیے ظالم بادشاہوں کا وجود اور دوزخ بنائی ہے. انہوں نے بنائی تھی تاکہ بنی اسرائیل کے جو متکبر لوگ ہیں ذرا جھک کے گزریں. اللہ تعالیٰ نے جہنم اسمارے بنائی ہے کہ ظالم بادشاہوں کا وجود اور دوزخ بنایا ہے تاکہ جو ہے نا متکبر لوگ وہ انہاں دے ہتھوں ذلیل ہوں. تکبر کرنے والا, کہتے کہ متکبر لوگوں سے تکبر کرنا جائز ہے. متکبر لوگوں سے تکبر کرنا جائز ہے. کیسے؟ اگر کوئی متکبر آدمی ہے آج ہی نہ رہا ہو, وہ تو اگے متکبر ہے, اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں, آج ہی نہیں اختیار کر, جس کے آپ جو میری بات سمجھ رہے ہیں. متکبر آدمی جو ہو, جو تکبر میں مارا ہو, اپنے آپ کو سمجھتا ہو, سم تھنگ اسپیشل سمجھتا ہو, متکبر آدمی جو بھی ہو اس کے سامنے جھک کر نہیں, اس کے سامنے اکڑ کے رہنا چاہیے. وہ متکبر ہے, عاجز نہیں ہے. اور عاجزی جو عاجز ہے اس کے سامنے آپ نے بھی اپنی انانیت ختم کر دیں, کیونکہ وہ عاجز ہے. ہم دوسروں کے سامنے متکبر بن سکتے ہیں, یار ہاں نہیں کرتا جا یار, کیونکہ وہ متکبر ہے. جڑا تو پار پانا پالا ہی یار, میں نہیں کام کر. کیوں؟ متکبر آدمی ہے, ہر ایک کو جھکانے والا نہیں, جھکنا پا. لیکن جہاں پر جھکنا پڑ جائے تو ہم ابھی میں نہیں کہہ رہا
ہاں یہ بل زیادہ آ گیا ہے وہ 2000 ہے نا میں واپس ہی نہیں لانا. کیوں؟ چھوڑو پر ہی ہے، پھر کیا فرق پڑتا. جہاں پر ایسا کام ہو ہم ایسے بھی کر لیتے ہیں. جہاں پر معاملہ ایسا ہو کہ بندہ جو ہے نا اپنی آکڑ ہاں بنیا ہے، اگر آکڑ ہاں رہے. اسی میں ایک مثال سمجھاتا. ایک بندے نے کہہ دیا یا اللہ تم نے جس طرح مرضی سنبھالا ہے کوئی گل نہیں، پاگل ہے، ایسی بات تو کرنی نہیں چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ نہیں کیا، پیشاب بند کر دیا. بڑیاں چیخاں مارے کہتے سارے کے سامنے ہوں کیا ہوں سارے سامنے یار میں ازمائش دے قابل نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرا پیشاب کھول دے، یا اللہ مجھے انج کر دے. منگ معافیاں ہوں سب دے سامنے، وہ سب کے سامنے رویا. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام. وہ کہتا ہے کہ تکبر جو ہے نا میری ردا ہے. تکبر میری چادر ہے، کچھ چھیننے کی کوشش نہ کرے. میرے لیے المتکبر وہی ہے، کہتا میری چادر کوئی نہ چھینے، میں ہی اگا یہ سب کو. اس کے سامنے جیسے وہ اکثر کہہ دیتے نا کہ ایک چیز اللہ کو بھی نہیں ہے، کہتے وہ عاجزی نہیں ہے رب. کہتے ہیں نا کہ اللہ کو عاجزی نہیں ہے گی. کہنا کیوں؟ کہتے متکبر ہے پا، وہ کسی سے اگے جھکے یا کس طرح ہو سکتا؟ وہ نیاز مند ہو سکتا ہے کسی، وہ کسی کا نیاز مند ہو سکتا ہے کہ یار بڑا اچھا ہے یار، اب بندگی کرنے والا یار نیاز مند ہوتا ہے. اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے، لیکن کسی نے پھر کہتا ہے سلام یار، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو. ارے یار نیاز مند ہے، کیا بات ہے یار، تم بڑا اچھا کام کیا یار، پر اسی طرح بہت اچھا گزارا ہے. اچھا تو یہ ہو گیا. اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عاجزی نہیں، وہ متکبر ہے، وہ سب کو عاجز کر دیتا ہے اور سب کو. حضور فرمایا کہتا لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا جو تو آپ کر سکنا، میں نہیں کر سکتا. تو ہی تعریف کے قابل ہے. جیسے آپ جو الحمد شریف پڑھتے ہیں نماز میں، کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے سکھائی ہے. اینج پڑھیا کرو. اچھا آپ بنا سکتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ ہم بنا ہی نہیں سکتے، ہم نہیں بنا سکتے. انہیں سکھائی اینج کرو. اور جدو بندہ پروموٹ ہوتا ہے نا، اچا جاتا ہے، وہ آپ ہی سکھائی دینا ہوں اینج کری، ہوں اینج کری، اینج کری. جی ہو جے مقام تو تھی چلے جاؤ گے نا، اسے مقام کی تمہیں نا سروس ملنی شروع ہو جائے گی. ہوں تو اس قابل ہے کہ سروس ہے دیتی ہے جی، سروس ہی دیتی ہے نہیں مطلب صحیح بولے نا. وہ جے مطلب کہ نامات ملنے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے متکبروں کے لیے ظالم بادشاہوں کا وجود اور دوزخ بنائی. دوزخ کو بھی ایک چھوٹی کھڑکی سمجھو، کیونکہ وہاں کافر بھی سجدہ کریں گے، وہاں کافر بھی سجدہ کریں گے. ان متکبر لوگوں کے سجدے اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ان کو اللہ سے کوئی مناسبت نہیں. دعا پھر وہی کرنی چاہیے، یا اللہ ساڈا تے دل رل جائے، یا اللہ تیرے نال ساڈا دل مل جائے. صحیح دیکھنے جہی کہانی کھیڑتے پے نا، وہ کچھ ہو رہے، اور جو وہ چاہتا وہ کچھ ہو رہے. وہ کہتا میرے بغیر رہ نہیں سکنا تسی، بس میرے بغیر نہیں جینا، میرے نال جینا. میں جتوں تک پہنچیا نا، میں اس نتیجے تک پہنچیا حارث، میں اس نتیجے تک ادھر آ کے بیٹھو. تو ناشر ادھر بیٹھو، مجھے نظر نہیں آ رہا، تم بیٹھو بس ٹھیک. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے نا، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے بغیر جیے. جو اعلان کر دینا میں تیرے بغیر، میں کلہ ہی کافی اور میں انج ہی کافی ہوں، ایدا مطلب انہیں رب نے آڈا لایا ہے. رب کے ساتھ آڈا نہیں لانا، رب کے ساتھ محبت کرنی. اس لیے بیٹے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ چھوٹا جہا کر کے نا فارمولا چینج کرے گا، اسے روندا شروع کرتا ہے. سانو سمجھ نہیں آئی کی کریے، یا اللہ کتنے جائیے. ایسے مرے او دے نال ہی خوش رہو، جو تم دے دے کہو یا اللہ کافی ہے. پہلے روڑا نہیں بنایا کہ یا اللہ میں میرے مرضی تک نہیں، کوئی یا اللہ انہوں نہ نہیں کرنی، انہوں نہ نہیں کرنی. ایک ہی اللہ دیتا ہے، انہیں جو دیتا ہے یا اللہ ٹھیک، تو جو کیتا ہے بہت اچھا کیا. انہوں نہ نہیں ہونی، وہ بدل دے بعد چو دی مرضی. کیسے پر جڑا وہ نال رہنا چاہے انہوں بڑی خوشی، جڑا وہ حکم مان کے رہے انہوں بڑی خوشی، جڑا وہ گل نہ منے ان کوئی خوشی.
آپ پاپا سے لڑے تو آپ کو پاپا کو خوشی ہوگی کہ غصہ چڑھے گا؟ ویسے پاپا مارتے ہیں کبھی آپ کو؟ تھپڑ پڑا کبھی کسی اس کو؟ تینوں کو پڑتا ہے، دائیں ہاتھ کا کہ بائیں ہاتھ کا؟ کھبے مار دو سجے مار دیں؟ نہیں پتا، دایاں منہ پر تھپڑ مارتا ہے کہ کمر پر؟ ٹھیک ہے، کیونکہ منہ پر نہیں مارنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ کبھی رقیہ کے ساتھ چھیڑتا ہوں، ویسے اس میں ایسے کرتا رہتا ہوں، میں وہ وزن کے مطابق دیتا ہوں کہ اینج کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اینج کر کے اینج بھی لگ سکتی ہے، ایتھے بھی پی سکتی ہے۔ کن بولا کسی تھپڑ کبھی بھی چہرے پر نہیں مار، کہتے ہیں کہ بچوں کو لٹا کر ان کی ہپ پہ مارنا چاہیے۔ ہاں بیٹے، ہپ پہ مارنا چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے ہپ جو ٹیکا لگانا ہوتا ہے نا، وہ ہپ پہ اس لیے لگتا ہے کہ وہاں ماس زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر اگر آپ کسی کو مکہ مارے دل بند ہو جائے گا اس کا، اس لیے کہیں پر بھی ایسی جگہ پر نہیں مارے۔ کہتے ہیں انہیں گجی چوٹ لائی ہے، گجی چوٹ وہاں پر لگتی ہے کہ پتہ نہیں لگتا یار انہیں کٹ پئی ہے، لیکن وہ ڈڈی پئی ہوتی، انہیں مارے اس طریقے نہ ہو جاتا کہ انہیں سمجھ آ گئی ہوتی۔ پھر کمزور آدمی نہیں، میں نے ایک دفعہ ایک نا گھونسا مارا کسی بچپن میں، لڑائی میری ہوئی، میں نے اس کو گھونسا مارا، صحیح وہ اتنا سہج جان تھا کہ میرا ہاتھ جو تھا نا وہ درد کرنا شروع ہو گیا، میں نے لگا میں کہ یار کی ہے، وہ اتنا سہج جان بندہ تھا کہ میں نے گھونسا مارا اس کو تو میرا ہاتھ ہی درد کرنا شروع ہو گیا۔ بچپن کی بات تھا، تو جب بندہ لڑ پڑتا ہے نا کبھی کسی کے ساتھ تو ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ تو دوزخ کو بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی سمجھو، کیونکہ وہاں کافر بھی سجدے کریں گے، ان متکبر لوگوں کے سجدے اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ان کو اللہ سے کوئی مناسبت نہیں۔ یہ انسان ہیں لیکن انسانیت سے خالی ہیں، نیکوں کی اور ان کی مثال وہی ہے جو گنے اور نرکل کی ہے۔ یہ لوگ چوہے کی طرح بلی سے تو ڈرتے ہیں لیکن شیر سے جو کہ بدرجہ افضل ہے نہیں ڈرتے۔ دوزخ اور ظالم لوگوں کی شکل میں اللہ نے اپنے جو کتے پالے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ بلا آہر بالا اور برتر خدا کو ماننا شریفوں کا کام، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ رہنا دیتے پھر اللہ نہ رو، محبت کرنی ہے تو اللہ نہ کرو، کہانیاں سنانی ہے تو رب نے سناؤ، گلاں کرنی ہے تو رب نے سناؤ۔ اب آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے میں کیا بات کرنے لگا؟ سا ہو جانا لایا جذباتی کیفیت میں کوئی نہیں ترس آتا، میں بھی کیا بات کرنے لگا؟ عاشقاں دی گل ہی کوئی اور ہوگی، کیا بات کرنے لگا؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے آگے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اچھا میں بولا کیوں پوچھتا ہوں ایسا؟ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ میرے دل کا عکس کس کے عکس پر پڑا ہے، میری بات کا عکس کس کے دل پر پڑتا ہے، میں اس لیے پوچھتا ہوں، مت اسے نہیں پوچھنا ہو جاتا، کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا آبزرو کرنے کی کوالٹی، کہ ابھی سوچا نہیں تو اس کی زبان پہ تھا کہ یہ کہنا چاہتا ہے، یہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ ہوں گل سمجھ لینا میں پوچھنے کا مقصد کیا، میں تمہیں وہ بھی دس دینا، تمہیں ہر چیز دسنی پہنتی۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ میں اتنے نقطے کس طرح پیدا کر لیتا ہوں؟ یہ اس کی اطاعت کے بغیر نہیں ہوتی، یہ اس کے حکم کے بغیر بھی نہیں ہوتی، کہ باتیں اتنی سی ہیں، پیرا ایک ہے، اس میں نے کتنی باتیں آپ کو سمجھائی، کتنے کتنے نقطے نکالے، کہاں کہاں سے بات ڈھونڈ کے لایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا اتنا ہوں کہ ایک بات پر میں 5 4 مسالے بھی دے دیتا ہوں، اتنا میں نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا انہوں نے جو مفہوم دیا اس سے الٹ بھی کوئی مفہوم دے دیتا ہوں کہ میری نظر میں یہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے بغیر رہنے میں مزہ نہیں آتا۔ ایسے ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے، میں بیٹھے رہنا چاہیے، وہ تو ہلنا نہیں۔ میں نے آگے بتایا نا کہ کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے نا کسی سے، ان میں انج کر کے نا اتنے دماغ دے خانے بند کر کے رکھ چھڑو، کہا کہ یا اللہ میں کوشش کراں گا ان چھڈن دی، کوشش کراں گا ان چھڈن دی، باقی میں نیک عمل کرتا رہا، نہ بھی چھڈے کھانا بند کر دے، پتہ ہے کہ میں چھڑنا ہے لیکن چھڑدا نہیں پیا۔ اور میں نے دوسری گل کی سمجھائی سی، میں نے سمجھایا تھا کہ اتنے اچھے کام کرو کہ برے کام کو وقت نہ ملے، تب آپ کامیاب ہو جائیں۔ آپ کے پاس نیکیوں والے کام اتنے زیادہ ہونے چاہیے کہ برائی کو وقت نہ ملے، تب آپ کامیاب ہو جائیں۔
ویسے برائی نہیں چھوٹی جاتی، ویسے برائی نہیں چھوٹتی جب تک آپ اتنے مصروف نہ ہو کہ اپنے آپ کو وقت نہ ملے آپ تو میں کون ہوں۔ تو کہا کہ دوزخ اور ظالم لوگوں کی شکل میں اللہ نے اپنے جو کتے پالے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان سے ڈرتے، ان کے اطاعت کرتے ہیں۔ بالا اور برتر خدا کو ماننا شریفوں کا کام ہے، ان منکرین کے لیے ادنا رب ہیں، لہٰذا یہ انہی کو پوجتے ہیں، یعنی ادنا رب بت پرستی وغیرہ جو بھی کرتے ہیں۔ شیروں سے ڈرنا چوہوں کا کام نہیں بلکہ ہرن جیسے پکیدہ اور معصوم جانور کا کام ہے۔ چوہا شیر تو نہیں ڈرتا، لوگوں نے پتا میرا کام ہی نہیں، شیر نے مجھے کھانا ہی کوئی نہیں، کھانا کنوں ہے ہرن وہ ڈرتا ہے۔ اب ان کے ان معبودوں کا زیادہ ذکر کرنا نہیں چاہیے ورنہ معبود دل میں سمجھ بیٹھیں گے ہم بھی کچھ ہیں۔ کیسی بات کہی۔ ایک دفعہ حضرت غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے رہے تھے، کہتے ہیں ایک ہندو گیا یاترا پر اپنی عبادت کرنے کے لیے، اس نے ہر قدم پر سجدہ کیا، بت کو سجدہ کرتے پھر درمیان رک گئے، کہتا غلط بات کر رہا ہوں، مجھے اپنوں کی عبادت کا بتانا چاہیے غیروں کی نہیں۔ ان کی مثال دینے کا مطلب ہے کہ میرے نزدیک کو اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی مثال نہیں دینی، اہمیت ختم۔ نہیں کوئی سمجھ بات سمجھ میرے کہ نہیں؟ اگر بیٹے ہم کہیں وہ یار پنڈت بڑے ہی کام کرتا ہے یار، پنڈت انج کر دے، پنڈت اپنے رام کی پوجا کر دے، کیا ہوگا؟ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں۔ ہم نے کہنا نہیں یار وہ اللہ کے جڑے ولی سن نا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، یار وہ جڑے جنید بغدادی سن انہوں نے نا یاد ہونے چاہیے، ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنوں کو پروموٹ کرنا ہے، اس لیے جب ہم کبھی مثال دیں تو اپنوں کی مثال دیں، دوسروں کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ جسے انہوں نے کہا اب ان کے ان معبودوں کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ معبود دل میں سمجھ بیٹھیں گے ہم بھی کچھ ہیں، ساڈی وجہ نہ تسی ہو بھائی منا گا تو ہم تو پھر ہے نا۔ فرض کریں آپ سارے کے سارے بدل بھی جائیں، میں اکیلا کھڑا ہوں، میں اکیلا بھی تو کھڑا ہو سکتا ہوں کیونکہ میں رولز اینڈ ریگولیشن دے رہا نا، میں کہ میں نہیں بدلنا۔ اگر ایک بندے کو منانے کے لیے اسے قتل بھی کر دیا جائے اور وہ نہ مانے تو جیت کس کی ہوئی؟ قتل کرنے والوں کی کہ قتل ہونے والے کی؟ اس کی جیت ہے جو قتل ہو گیا، کہتا مننے ہی نہیں، مار دے۔ بھائی کون مثال دیتا ہوں؟ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ میں ان کی جماعت میں آ جاؤں، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے پھپھا جان سے نا دیوبندی نے، تو میں ان کو جب مثالوں سے سمجھاتا تھا تو انہوں عقل چ آ جاتا سی کہ ٹھیک کہندا پیا۔ تو میری پھوپھی نے کہندے سن کہتا لائق بڑا ہے، یہ اتنے بریلویاں چ کوئی عزت نہیں ہونی، اے دیوبندی چاہے بڑی عزت ملے گی۔ میں عزت دا بھکا ہوں کہ میں انہوں کو چلا جاؤں۔ طاہر القادری نے عزت دی شیعہ نے تو شیعہ دے وہ اڈے انہوں مل گئے، سارے مدرسے وہ شیعہ دے انڈر چلتے ہیں، انہوں نے عزت دوا دی، سانو کی ضرورت ہے؟ میں آپ کے دماغ میں اللہ کی عزت ڈال رہا ہوں کہ اپنی؟ میں تو اپنی ڈال ہی رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے اس اللہ کی عزت جب میں تمہارے دلوں میں ڈالوں گا تو میری عزت اس کی نظر میں بڑھ جائے گی۔ میں تو اپنا بھوکھا تہاڈا گھٹ، آپ کا کام اس لیے کہ میں اپنی اوقات بڑھانے کے لیے آپ کے دل میں اس کی عزت ڈال رہا ہوں۔ اللہ تیری مہربانی، ہیلا کردا پیا، ذرا میرا بھی وسیلہ بنانا۔ مزہ آتا ہے باتیں کر کے، اس سے ساری باتیں اسی کے ساتھ چلتی۔ کہتا اب ان کے معبودوں کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ معبود دل میں سمجھ بیٹھیں گے ہم بھی کچھ ہیں، جب بھی تو ہمارا اس قدر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا میرا ذکر اینا کرو اینا کرو اینا کرو کہ کسی اور کا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اینا کرو۔ لوگ کہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے۔ میرے ابو کہا کرتے تھے تو نہ کسی نے پاگل ہو جائے، انی کتاباں پڑھنا تو پاگل ہو جائے۔ میں کہا ابو میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میں اپنا وہ نا حساب لگا بیٹھا ہوا تھا کہ میں بڑا نا ماڈریٹ قسم کا ہوں، بڑا دھیما، بڑا سکون ساری گل سمجھنے والا، جڑی مرضی کتاب پڑھ لا، میں اللہ دے حکم میں گمراہ کدی نہیں ہوا۔ اینا مجھے پتہ لگ گیا کہ میں گمراہ نہیں ہوا گا۔ کتابیں میں نے بہت سی پڑھی، ہندوؤں کی، انگریزوں کی، ساری بہت سی پڑھی کتابیں، ٹھیک ہے، اپنے مخالفین کی پڑھی ہیں، فرض کو اسی اہل سنت محل حدیث دی پڑھی، میں اہل سنت محل تشیع دی پڑھی، میں نے بڑیاں پڑھی ہیں۔ لیکن ان کی جو غلام احمد پرویز جڑا حدیثاں نہیں مانتے، میں ان کی کتابیں منگوا کے پڑھتا رہا، طاہرہ کے نام، سلیم کے نام حتوت،
جی انہیں وہ کتابیں لی میں وہ بھی پڑھتا رہا کہ انہیں لکھا کیوں ہے، لیکن وہ اصل نہیں تھے، وہ اصل نہیں تھا۔ کچھ بندوں نے مجھے کتابیں تو نہیں بند کر دی، کہتا وہ ساڑی پڑھ کے سانو ٹھوکدا یعنی ساڈے تے اٹیک کر چڑھتا اینی دے نہیں کہ نہ دیو میرے کہ یہ برکت علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جو مقالۃ حکمت لکھی 30 جلدیں لکھی تھی، 30 جلد میں نے 30 جلدیں پڑھی تھی۔ وہ ادھر ایک نا شاہی جٹ کی گلی میں رہتا تھا بابا، اس سے میں نے کہا، اس نے ایک کورس کہا، کہتا یہ بندہ اچھا ہے اسے دے دیا کرو، وہ اویلیبل نہیں تھی، اس نے ایک جلد دینی میں ساری پڑھنی، پھر نشان لگانا، پھر اسے رائٹ کر لینا کہ یار اس میں یہ مجھے اچھی بات لگی، پھر واپس کرنی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر 30 جلدیں اس کی پڑھی تھی مقالات حکمت۔ بابا نے اچھی سوچے دیتے، مطلب اس کا کام یہ تھا سنا ہے دیکھا نہیں، سنا ہے دیکھا نہیں، وہ بندہ جو پیسہ گن گن کے نہ رکھتا ہو، وہ بندہ جو غیبت نہ کرتا ہو، بس نہیں گا مقالات حکمت، سنا ہے دیکھا نہیں، وہ بندہ جو غیبت نہ کرتا ہو، اور تیرا سارے اعمال کہیں تیرا اندر کا چوہا تو نہیں کھا گیا؟ غور و فکر کیا تھا، اگر چوہا نہیں کھا گیا تو تم نے ابھی تک ترقی کیوں نہیں کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعمال کا خزانہ پٹرول تیرے اندر جائے تے روشنی پیدا نہ ہوئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں کچھ کھا تو نہیں جا رہا؟ اس طرح کی نا وہ باتیں کیا کرتے، اچھی لگتی تھی مجھے ان کی باتیں کہ بھئی یار انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہوندی انہاں بندیاں واسطے جڑے تھوڑے سمجھدار کہنے ہیں آپ انٹ سنٹ باتاں سن لوگوں کو مقالت حکمت لگتی، کہتے ہیں انٹ سنٹ باتیں تھی لوگوں کو مقالت حکمت لگتی، لیکن بندہ بہت اچھا تھا، بندہ بہت اچھا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ خوشیاں دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، طلب بڑھا دے ہماری، پیاس بڑھا دے ہماری، ہم تیرے ہی حمد کرتے نظر آئیں، تیری ہی ثنا کرتے نظر آئیں، اور یہی عرض کرتے نظر آئیں ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ فرما دے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، یا اللہ گناہ ہم سے چھڑا دے، رحمتیں ہمیں دے دے، تیرے ہی بندے ہیں قبول فرما، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔